بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی۔ تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ٹائٹل آف دا ڈے، درود پاک کا ایمان افروز واقعہ۔ ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔ اس مسلمان کی یہ دعا تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ جملہ کہتا تھا: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس سے ملتا، یہ مسلمان اسے یہ جملہ ضرور سناتا، اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی پورے یقین کے ساتھ یہ جملہ ایک مجلس میں کئی بار سناتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا اور وہ خود اس جملے کے فوائد اپنی زندگی میں دن رات دیکھتا تھا۔ مسلمان کے اس جملے سے اس کے پڑوسی یہودی کو تکلیف بہت ہوتی تھی، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ اسے اپنے کاموں اور ضروریات کے لیے اس مسلمان سے بار بار ملنا پڑتا تھا، اور ان ملاقاتوں کے دوران اسے بار بار یہ جملہ سننا پڑتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ بالآخر اس یہودی نے اس مسلمان کو جھوٹا ثابت کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل و خوار کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے، اسے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے۔ یہودی نے سونار سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے لیے نہ بنائی ہو۔ سونار نے ایسا ہی کیا اور انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ دہرایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں کہا کہ اب بہت ہو گیا، بہت جلد تم یہ جملہ بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد یہودی نے کہا: میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ تیرے پاس رکھ کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ آپ کے پاس میری امانت ہوگی، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا: کوئی بات نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کر دی اور اندازہ لگایا کہ مسلمان نے یہ انگوٹھی کس جگہ پر رکھی ہے۔ رات کو وہ چھپ کر مسلمان کے گھر میں کودا اور بالآخر وہ انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر سوار ہو کر بہت گہرے سمندر میں اس نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ اس کا خیال تھا کہ اب جب میں واپس جاؤں گا، مسلمان کے پاس نہ انگوٹھی ہوگی، نہ ہی واپس کر سکے گا۔ میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر اسے خوب ذلیل و رسوا کروں گا، اسے ہر جگہ پر بدنام کروں گا۔ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود پاک سے میرا کوئی کام نہیں بنا، یوں وہ اپنا یہ جملہ اور عادت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود پاک کتنی بڑی نعمت اور طاقت ہے۔ یہودی اگلے دن واپس آ گیا، سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اس سے اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا: آپ اطمینان سے بیٹھیں، آج درود پاک کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی، آپ سفر سے آئے ہیں تو وہ مچھلی کھا کر جائیں۔ اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے کو کہا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چلائی اور اسے بلایا۔ وہ مسلمان بھاگتا ہوا بیوی کے پاس گیا۔ بیوی نے بتایا: مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے، اور یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان اس جگہ پر گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی، انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔
پھر اس نے انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی حیرت سے آنکھیں باہر، رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ پوچھا یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھا تو وہاں سے تو نہیں ملی، لیکن میں آج جو مچھلی شکار کر کے لایا ہوں اس کے پیٹ سے یہی انگوٹھی نکلی ہے۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن خیر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی اور رسوائی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر تک کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا مجھے غسل کے لیے جگہ دیں۔ غسل کے بعد یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ مسلمان نے وجہ پوچھی تو یہودی نے سارا قصہ بتایا۔ مسلمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت مراد پوری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔